ہمارے یہاں میت کے تعلق سے بڑی رسم و رواج ہے صاحب. کوئی مر گیا جنازہ ایسے ہونا چاہیے، مردے کو گھر سے نکال رہے ہیں پایتانے سے نکال، جبکہ اس کوئی مسئلہ نہیں، سرہانے سے نکال دو، پایتانے سے نکال دو، مرنے کے بعد اگر چارپائی قبلہ رخ ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں مسئلے پر مسئلہ بنا کے لوگوں نے رکھا ہے. جنازے کی نماز اپنے اہل حدیثوں کے میں پڑھانے جاتا ہوں، وہاں جائے نماز لا کے رکھی. بھائی کیوں جائے نماز لا کے رکھی؟ اگر جائے نماز کی ضرورت امام کو تو پھر سارے مقتدیوں کو بھی جائے نماز، وہاں سجدہ کون سا کرنا ہے بھائی؟ دنیا بھر کی رسم و رواج. زندگی بھر عورت کسی سے پردہ نہیں کرتی، مر گئی، شوہر مر گیا تو صاحب عدت میں مولوی صاحب کس سے پردہ کرنا ہے. ابھی ایک ہمارے خاندان میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی کا انتقال ہوا. اب وہ ان کے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قبر میں اتر جائیے. مجھے مسئلہ معلوم تھا کہ بھئی اتر سکتے ہیں، محرم کا ہونا شرط نہیں ہے قبر میں اترنے کے لیے. میں اتر گیا. اب صاحب ہمارے محلے میں بعض لوگ بڑی باتیں کرنے لگے، مولوی صاحب کیوں اتر گئے قبر میں؟ کزن کے جو رشتے ہوتے ہیں، بڑے ابا کی لڑکی یا چچا کی لڑکی، وہ تو غیر محرم ہوتی ہے نا، غیر محرم تھے، کیوں اتر گئے؟ بھئی آپ کو اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو آپ مسئلہ پتہ کریں گے نا کہ آپ اعتراض کریں گے، آپ غیبتیں کریں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا، یہ بڑا مسئلہ ہمارے علاقے کا. اللہ کے رسول کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر میں ایسا انسان اترے جس نے رات میں بیوی سے ملاقات نہیں کی. حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ میں نے ملاقات نہیں کی. ابو طلحہ انصاری اترے اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر میں، وہ تو کوئی محرم نہیں تھے. اسی حدیث کو پیش نظر رکھے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ محرم کا ہونا قبر میں اترنے کے لیے شرط. بہتر ہے بھائی ہو، باپ ہو، شوہر ہو، اترے، لیکن اگر کوئی دفن وغیرہ کے مسائل جانتا ہے اچھی طریقے سے، غیر محرم بھی اتر سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. ہمارے یہاں بڑے مسئلے ہیں صاحب. شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت عدت میں ہے، تو مولوی صاحب کس سے پردہ کرے؟ بھائی زندگی میں جتنے مردوں سے پردہ کرنا اسی سے عدت میں بھی کرنا. عدت میں کوئی اسپیشل پردہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں میت کے تعلق سے اور شادی کے تعلق سے جو یہ رسم و رواج ہیں، ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو چیزیں شریعت سے ٹکراتی ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے بوجھ ہیں، انہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے میرے بھائیو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے اس وقت کا کرنٹ ایشو ہے. یہ گرمی کا جو موسم ہے، اس وقت مئی کا مہینہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب گرمی بے انتہا ہے. تو یہ جو گرمی ہے، اس گرمی کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک مہینہ تھا دسمبر کا، جنوری کا، ہم نہاتے تھے تو گیزر میں پانی گرم کر کے نہاتے تھے. آج ٹنکی کا پانی آلریڈی کھولا ہوا آ رہا ہے. اس وقت ہم سردی کی وجہ سے آگ کے پاس بیٹھتے تھے کہ ہمیں گرمی لگے، اور آج گرمی سے برا حال ہے، ہم گھر میں بھاگتے ہیں، کولر میں، پنکھے میں، اے سی میں، انسان ٹھنڈک حاصل کرتا ہے. یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے موسم ایک جیسا بناتا، مگر اللہ نے موسم الگ الگ بنائے ہیں. اور یہ جو موسم الگ الگ بنائے، اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا اگر موسم ایک جیسا ہوتا. جن علاقوں میں صرف سردی ہے وہاں زندگی بڑی مشکل ہے، یا صرف گرمی ہے وہاں زندگی بہت مشکل ہے. یہ ہمارے یہاں جو جاڑا، گرمی، برسات، یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. کائنات کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عقل مند کون ہے؟ جینیس کون ہے؟ اللہ نے عقل مندوں کی پہچان بیان کی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید پر ہے، وہ عقل مند ہے. بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے جینیس، سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج آ کے اگر پتھر کی بنی ہوئی شرمگاہ کے آگے آ کے سر جھکاتے ہیں، تو یہ انسان کی اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہوگی میرے بھائی؟